دیکھیے سب سے پہلے انہوں نے سینکشنز ٹرائی کی تھی جی 6 ماہ سے لگے ہوئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ جب جی سے. بالکل، اور اوباما کے زمانے سے پہلی سینکشنز اوباما کے زمانے میں لگی، اس کے بعد اگلی گورنمنٹ نے اس کو کنٹینیو کیا. سو یہ تو پرانا ایک ایجنڈا تھا کہ اس کو ہٹانا ہے مدورا کو، تو اس لیے آئی تھنک دے ہیو فائنلی سکسیڈڈ. اور دی انٹرسٹنگ تھنگ از کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک طرف کہا تھا کہ میں نئے وارز نہیں شروع کروں گا، جی ٹھیک ہے نا، میں کوئی لانگ لاسٹنگ بوٹس آن دا گراؤنڈ فار ایور وارز جیسے کہتے ہیں وہ میں نہیں کروں گا. انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے ایک بڑا زبردست آپریشن کیا ٹو ریموو اے ڈکٹیٹر اینڈ ہیو ریجیم چینج. اس ریجیم چینج کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. ان کی جو نارمل فلاسفی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلا تو سینکشنز لگاتے ہیں اور اس حکومت کے لیے مشکلات، تاکہ وہ حکومت اور اس کی عوام میں کے دوران ٹینشنز ہو جائے، بیکاز سینکشنز کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف جو ہے عوام کو ہوتی ہے، کمزور کرتے ہیں. پہلے ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ملٹری بلڈ اپ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، انڈرمائن کرتے ہیں، CIA آپریشن شروع ہو جاتے ہیں، اپوزیشن کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈومیسٹک، یہ سارا CIA کا کام ہوتا ہے. تو CIA گوز انٹو آپریشنز. فائنل اسٹیج ہوتی ہے کہ دے یوز ملٹری بلڈ اپ اینڈ تھریٹن کہ ملٹری ایکشن، and then they have special forces, delta forces جسے کہتے ہیں in this case, and then they do this extraction یا they either assassinate or they have regime change. تو یہ انہوں نے بالکل کلاسک ملٹری اسٹریٹجی فالو کی ہے جو کہ ان کی بکس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ this is the way you go about it, regime change. Okay. So that's what they've done. تو اس اٹیک سے تھوڑی دیر پہلے وہ چائنیز نمائندہ خصوصی کے ساتھ 3 گھنٹے کیوں ملتے رہے اور چائنا نے اس پر کوئی رد میرا خیال ہے آئی ڈونٹ نو ٹو بی ویری آنیسٹ، ہمیں کیا پتا کہ چائنا نے اور ان کی بات مڈورا کی کیا ہو رہی تھی، بٹ ناؤ ون کین گیس ایٹ اٹ. چائنیز انٹیلیجنس نے بتا دیا ہوگا مڈورا کو جی، اور یہی بتانے آئے ہوں گے وہ کہ بھائی یہ پلان ہے اینڈ یو ہیو ٹو بی کیئرفل بیکاز دے ول ٹرائی اینڈ گیٹ اٹ آف یو. ان کو پتہ چل گیا ہوگا امریکنوں کو کہ چائنیز نے اس کو مڈورا کو وارننگ دے دی ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے تمہارے ساتھ اور تم خیال کرو. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ اب ٹائم وی کانٹ ویٹ، اب جلدی اسٹرائک کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ تیاری کر لے اپنی ریزسٹنس. اور چائنا کو بھی میسج دے دیا کیونکہ وہ نمائندہ خصوصی کاراکس میں موجود تھے. تو اسی لیے آئی تھنک فرام ڈونلڈ ٹرمپس پوائنٹ آف ویو اے ویری سکسیزفل آپریشن، بٹ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف انٹرنیشنل لا another act of outlaw act by the United States جسے کہتے ہیں نا کہ غنڈہ گردی اور سارے رولز بیسڈ آرڈر کو توڑ کے، انٹرنیشنل قانون کو توڑ کے اور بالکل یوز آف فورس اسٹیبلش کر. اس پہ UN کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کچھ ممالک کر رہے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نا، وہ بناتے رہے، وہ تو امریکہ تو UN کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے UN کو ختم کرو. یہ ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ تو کہتا ہے پیسے دینے بند کر دیں گے آپ کو. تو اور بڑے فریلی اپنے ویٹوز استعمال کر رہے ہیں. جتنے استفا ویٹوز استعمال ہو رہے ہیں ریسنٹلی وہ تو کبھی ہوئے نہیں اتنے بائی دی امیریکنس آن اینی تھنگ دیٹ سینشنز اسرائیل. اب یہ بھی از پارٹ آف دا سیم تھنگ. انہوں نے تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ججز کو ان کے وارنٹ نکال دیے اینڈ سو آن. تو یہ امریکہ انڈر ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کی پالیسیز چل رہی ہیں. اچھا، CBS نیوز کے تحت جو سروے ہوا تھا اس میں امریکیوں کی ایک بڑی تعداد تھریٹ نہیں سمجھتی تھی وینزویلا کو امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں ہیوگو چاویز کے بعد جو کنٹینیو رہی موومنٹ اس کو یہ آگے لے کر چل رہے تھے مادورو. آپ نے جن رہنما کا نام لیا ماریا کورینا ماچادو، ان کے پریزیڈنٹ بننے کے کتنے چانسز ہیں جب وہاں پر آلریڈی ایک موومنٹ چل رہی ہے، شیویزمو موومنٹ جس کو کہتے ہیں، اور جو اپوزیشن ہے وہ صحیح ہے، جی بالکل صحیح ہے. اور دس از واٹ دے ہیو ٹو ناؤ کنفرنٹ کہ گونزالز اپوزیشن جو ہے وہاں ٹو مڈورا، اس کی اب کیا حیثیت ہوگی ان دا نیکسٹ الیکشن، اور یہ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے ساتھ کیا ہوگی تعلقات. بٹ ون تھنگ از کلیئر، یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اے پرو امیریکن گورنمنٹ. پہلی بات، نو مور آئل ایکسپورٹس ٹو چائنا، نو مور ویپنز اینڈ ادر اسٹف فرام رشیا اینڈ چائنا، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، ہینڈ اوور دی آئل ٹو اس. سارا تیل جو ہے وہ ہم لیں گے آپ سے، جیسے پہلے لیتے تھے وہی کنسیشنز ہوں گی، آپ کو کوئی اور ادھر ادھر ہونے کی. دس از واٹ دے آر آفٹر، دی آئل. ایک تو کیا ان کا آئل امریکہ لے گا جی، ان کا آئل اور کہیں نہیں جائے گا، بیکاز ان کا آئل واز بینگ یوزڈ ٹو بریک سینکشنز نا. چائنا لے رہا تھا اور چائنا ایران سے لے رہا تھا اینڈ سو آن. تو اب وہ چائنا کا یہ کم ہو جائے گا، ایران سے زیادہ لینا پڑے گا یا کہیں اور سے، تو دین دیٹ کریٹس ٹینشنز آن چائنا. تو چائنا کو بھی تو انہوں نے کنٹرین کرنا ہے نا، اس کو بھی انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا سیم ٹائم. سو آئی تھنک دس از واٹ واز ہیپننگ ہیئر، اینڈ آئی تھنک دا چائنیز
مائی سینسز وہ آئے تھے ان کو بتانے کے لیے رائٹ کہ بھی یہ ہونے جا رہا ہے, بی کیئرفل. دیر کر دی لیکن بتاتے بتاتے, اور بچانے کے لیے بھی خاطر خواہ نہیں وہ تو اقدامات کر نہیں کیے سکتے جا نا, سکے. ویسٹرن ہیمسفیئر یہ ساری گیم ہے. 19 سینچری میں ایک پریزیڈنٹ, امریکن پریزیڈنٹ سے مونرو صاحب, ان کی ایک ڈاکٹرن تھی کہ امریکہ اپنے ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر, کیا کہتے ہیں اردو میں ویسٹرن ہیمسفیئر کو, ہاں, تو ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر امریکہ کی ہیگمنی ہونی چاہیے. مگر آفٹر دی سیکنڈ ورلڈ وار جب امریکہ نے تو سارے دنیا میں ہیگمنی قائم کرنے کی کوشش کی نا, سوویت یونین کو توڑا, پھر اس کے بعد سنگولر یونٹری پاور بنائی, جو کہ اب چائنا کی رائز کے ساتھ اور پیوٹن کی کنسالیڈیشن کے ساتھ وہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف دنیا جا رہی ہے. اور اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم دنیا کو گورن نہیں کر سکتے, ہم پروکسیز کے ذریعے افریقہ ادھر ادھر نہیں کر سکتے جیسے پہلے. اب ہم نے اپنے ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر سارے جو ہے نا یہاں اپنا پاؤں پکا جمانا ہے. تو ارد گرد کے ملکوں کی طرف اب ارد گرد کے ملکوں کی طرف کی بات کر دی آپ نے. اب باری آئے گی, کیوبا کی باری آنی ہے, اور ایک دو اور کولمبیا بھی. اور سو یہ آئی تھنک ناؤ یہ ایک سگنل ہے کہ وی مین بزنس. یہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارا ہے, یہاں ہم کوئی چائنیز اور رشین انفلوئنس نہیں ہونے دیں گے. برازیل اور میکسیکو, چلی, ان کنٹریز کی طرف تو نہیں. دیکھیے برازیل تو بہت بڑا ملک ہے, بٹ یو سی ٹارگیٹنگ تو ہوگی نا, بیک یارڈ سارا کیپچر کرنے کی ٹارگیٹنگ تو ہوگی. بٹ آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف اینٹی امریکنزم ان دیز ادر لیٹن امریکن کنٹریز. یہاں بھی وینیزویلا میں بھی بڑی اینٹی امریکن. یہی میرا سوال ہے کہ آپ کو اب یہ بائی دا وے کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا. شروع میں یہ کامیاب لگتا ہے کیونکہ یہ پلانڈ آپریشن ہوتا ہے, ملٹری آپریشن ہوتا ہے, یہ کامیاب ہو جاتے ہیں بیکاز آف اوور ویلمنگ پاور جو امریکہ کا ہے, کوئی اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو جیسے عراق میں ہوا, جیسے افغانستان میں ہوا, اس کے بعد اس کو سول طریقے کے ساتھ اس کو مینٹین کرنا, وہاں کی انسٹیٹیوشنز, وہاں کے لوگ, وہاں کے جو پالیٹکس ہے, وہ امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہ نہیں سمجھ پاتے. تو آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے وہ ملک ختم ہونے نکلتے ہیں, گرپ سے پھسل ہونے لگتے. تو ابھی جو تبصرے ہو رہے ہیں وہاں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی تو بڑا کامیاب لگ رہا ہے سارا کچھ, مگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ بھی فیل ہو جائے گا بیکاز امریکہ اس کو بھی ہینڈل نہیں کر سکے گا. سر صاحب, ملٹری ٹیک اوور کے چانسز تو نہیں ہے اس خلا کو پر کرنے کے لیے, یا سول وار وینزویلا میں شروع ہو جائے؟ وہ کر سکتے ہیں. دیکھیے جن جرنیلوں نے فیسیلیٹیٹ کیا آج, دیکھو نا, یہ وداؤٹ دی وینیزویلن آرمی کے جرنیل جو ہے ان کے بغیر تو یہ نہیں ہو گیا, نہیں اسموتھلی اتنا تو اس لیے ان کو خرید لیا تھا نا, ان کو خرید لیا تھا, دھمکی دی تھی کہ ہم آ رہے ہیں, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, آپ کو اڑا دیں گے, یا پیسے لو اور راستہ کھولو ہمارے لیے, اور امن کے ساتھ سارا کچھ ہو جائے گا. آپ کیوں اس بندے کے لیے اتنا کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم الیکشن ویکشن کرا دیتے ہیں, آپ کی خوشحالی بھی ہوگی, تیل ہمیں بیچیں, بلا 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 بلا. تو وہ تو تیار ہو گئے. تو اب آپ کا یہ جو سوال ہے کہ اگر وہ الیکشن جو ہے جو ہوگی ڈیموکریٹیکلی, تو اس میں اگر کوئی ایسا لگا کہ کوئی شاویز کے لوگ آنے جا رہے ہیں, جس کو انہوں نے نکالنے کی بڑی کوشش کی, 2 دفعہ اسیسینیٹ بھی مڈورا کو بھی اور اس کو بھی ایفرٹ کی گئی, ایفرٹس کی رہی, ہوتی رہی. تو میرا خیال ہے کہ پھر اس سلسلے میں دے مائٹ ایکچولی انکریج اے ملٹری ٹیک اوور, بٹ ابھی فوری طور پہ دیٹس ناٹ آن دی ایجنڈا. آن دی ایجنڈا از اے ڈیموکریٹک الیکشن جو کہ پرو امریکن فورسز کو پاور میں لے آئے. اگر وہ لگتا ہے ممکن نہیں ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے, دین دے ول گو فار اے ملٹری گورنمنٹ. اوکے سیٹ صاحب, جو آپ کا انالیسس ہے اس سے میں سمجھ پائی ہوں کہ اب تو جو تیل ہے, تیل کے بہاؤ کے اوپر بھی امریکہ کی اجارہ مزید مضبوط ہوگی, اور اس کی قیمت کے تعین پر بھی ورلڈ کی طرف سے, دنیا کی طرف سے جو اس کے اوپر ریئیکشن آیا, ہم نے دیکھا کیوبا, ایران, ان کنٹریز نے مذمت کیا, ماسکو کی طرف سے بھی مذمتی بیان سامنے آیا ہے. اگر ہم پاکستان کی پوزیشن دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ ہماری اس وقت بہت یس ہے. سو اس حملے پر پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا, اور دیگر ممالک کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ نہیں, ظاہر ہے کہ ہم تو اس کو کنڈیم کریں گے نا. ہم تو کسی صورت میں بھی اس قسم کے انٹرونشن کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اٹس اگینسٹ انٹرنیشنل لا. تو وی ول سے کہ یہ تو انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے. ہمیں تو فارم فار دا سیک آف فارم ہمیں کرنا پڑے گا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہی یو این کے اندر وی کنڈیم دی یوز آف فورس ٹو اوور تھرو رجیم, یہ وہ اس قسم کی باتیں ہوں گی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. فارمیلٹی سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. تو باقی دنیا کہاں کھڑی ہوگی, ماسکو یا چائنا, ادھر بیجنگ؟ ظاہر ہے وہ بھی کنڈیم کریں گے, کر کیا سکتے ہیں, بٹ وہ اس پروسیس کو آگے بڑھنے دیں گے. بیک یارڈ میں امریکہ کی جو صفائی ہے, گرین لینڈ, اور پھر اس کے بعد آگے میں آ رہا ہوں نا. اب یہی تو آپ سے کہہ رہا تھا کہ اب سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ کیوبا کو نہیں ہے, گرین لینڈ کو ہے. بیکاز گرین لینڈ بھی یہ امریکہ جو ہے نا وہ تکلیف ہو رہی ہے اس کو, اور وہ تو ایک جھٹکے میں دے کین ٹیک اوور گرین لینڈ. ایویں نہیں ڈونلڈ ٹرمپ پہلے دن سے یہ کہہ رہا,
ایویں نہیں کہہ رہا تھا. آپ دیکھیے اس نے ہر بات جو کہی تھی اس کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے کمپلیٹ کر رہا ہے. پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ نیٹو جو ہے نا اور یورپین یونین جو ہے یہ اپنا خرچے اٹھائے, ہم نہیں کریں گے. ایونچولی لڑ جھگڑ کے وہیں آ گئے نا سارے. ٹھیک, اسی طریقے سے وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہے گرین لینڈ میں خرید لیتا ہوں, نہیں تو میں لے لوں گا. ٹھیک, تو اب وہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں گرین لینڈ کی باری آ رہی ہے. اور پور وہ جو وہاں کے جو ناروے ڈنمارک جو ملک ہیں وہاں کے بیچارے کیا کریں گے, اور یورپینس کچھ بھی نہیں کر سکتے. جس دن ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا تو وہاں ایک چھوٹی سی کنٹینجنٹ جائے گی, 50,000 لوگ ہیں وہاں جو آبادی ہے وہاں کی, ان کو فارغ کر کے جو ان کے, اور وہ ٹیک اوور کر لیں گے, اور آپ روتے رہ جائیے گا کہ ہماری اس میں یہ ہے, ہمارا وہ. یہ دس از دا پاور آف دا گن. یہ جو ادھر کیا ہے وہاں بھی ریجیم چینج, ٹیک اوور اینڈ سو آن. اور وہ بڑا کرٹیکل ہے فار ریئر ارتھ منرلس اینڈ دا روٹس. جو رشیا چائنا کا جو آئل روٹ ہے نا, اٹ گوز تھرو دیٹ ایریا, تو اس کو تو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے کے ساتھ ہارن آف افریقہ, جہاں ابھی آپ کو خبریں آ رہی ہوں گی کہ صومالیہ کے اندر بھی اسرائیلی انٹرسٹ, امریکن انٹرسٹ, یو اے ای انٹرسٹ, صومالی لینڈ میں, صومالی لینڈ, صومالیہ, وہ جو سارا ایریا ہے وہاں بھی یہ حرکتیں شروع ہو گئی ہیں. وہاں بھی اٹ ہیز ٹو ڈو ود دی آئل روٹ. دیٹس ویئر دی آئل گوز فرام ون ریجن ٹو اندر ریجن. وہ ببل بندر سے گزر کے, سویز سے گزر کے, دیٹس دی آئل روٹ. تو اس کو بھی کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. اینڈ امریکہ وہاں تھریٹ آ رہی ہے فرام دا ہوتھیز. ہوتھیز کون ہے؟ وہ اب یمن کی بات آ جاتی ہے, وہ بھی اب ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ ادھر جو اب گیم موو کر رہی ہے, ادھر امریکہ اسرائیل کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا. پاز کریں آپ بھی اپنے آپریشن کو, تھوڑا اس کو اسٹریٹجک پاز دے. پروگرام میں بات پھیل رہی ہے, بات بہت آگے تک جا رہی ہے, مڈل ایسٹ تک جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور ملک میں جہاں رجیم چینج کی پریڈکشن سٹی صاحب پہلے ہی کر چکے ہیں, وہ کہاں, وہاں معاملات کیسے ہیں؟ بریک کے بعد آ کے بات کو آگے بڑھائیں گے.